बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कश्मीर में क्या हो रहा है? कल जो है ना पहलगाम में जो वाकया हुआ है जिसमें 28 के करीब जो टूरिस्ट है उनको मारा है। हिंदुस्तानी मीडिया ने जो ही ये वाकया हुआ, इंटरेस्टिंग बात है कि बजाय इसके कोई इन्वेस्टिगेशन करे या कुछ तहकीक करे, डायरेक्ट पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए। असल में वाकया ये है कि जो पहलगाम का इलाका है ये एक बड़ा सियाहती इलाका है और यहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। और ये स्पेशली अभी ये जो थे इसमें कुछ फॉरेनर्स थे और ज़्यादातर जो थे वो इंडियन थे। अभी ये वाकया हुआ, इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि 3 बजे ये वाकया हुआ और 3:05 पर हिंदुस्तान के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म जो है स्पेशली ट्विटर्स पे, सोशल मीडिया पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान में, और इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से ही कह रहे हैं कि ये लोग जो थे पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन में थे, पाकिस्तान का असला इस्तेमाल कर रहे थे, मिलिट्री डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे थे, मिलिट्री यूनिफॉर्म, हेलमेट वगैरह जो थे, और ये सारे पाकिस्तानी थे। अभी एक बात है, ये बहुत ईजी है कि जो ही वाकया हो जाते हैं फ़ौरन तौर पर आप उसको मोरद इल्ज़ाम लगाए कि ये पड़ोसी हैवात ने या पाकिस्तान ने किया या किसी दीगर मुल्क ने। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, लेकिन जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ उसमें ये फ़र्क है कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ फौरी तौर पर वो इंडियन मीडिया लाइव कवरेज दे रहा था, जैसे वो चल रहा था वो दिखा रहे थे कि ये हो रहा है। इससे ये जो पहलगाम का इलाका है, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि ये पाकिस्तान ने किया तो मेरे ख्याल में फिर कई सवालात का जवाब जो है वो देने पड़ेंगे। पाकिस्तान समझता है पहले से यहाँ से कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस है और इंडियन जो है मुख्तलिफ औकात में ये करते हैं। जब स्पेशली कोई बड़ी डिप्लोमेटिक विजिट हो हिंदुस्तान में या कोई वाकया हो तो वो इसी तरह के जो है ऑपरेशन, जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, वो करते हैं। अभी ये जो पहलगाम है ये पाकिस्तानी सरहद से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या जो कश्मीर के साथ वो हमारी जो हिंदुस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन है उससे तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। अभी अगर इन्फिल्ट्रेट भी कर गए तो 400 किलोमीटर दूर ये जो इलाका है पहलगाम का, ये अगर 400 किलोमीटर बंदे जाते हैं और ये हैवीली मिलिटराइज्ड 8 लाख के करीब जो है इंडियन आर्मी और पुलिस या सिक्योरिटी इदारे कश्मीर में डिप्लॉयड है। 1 2 ये जो पहलगाम का इलाका है ये इसी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर समझा जाता है कि हिंदू मज़हब के मुताबिक जो एक बड़ी श्री अमरनाथ का जो केव है, जो होली केव जिसे कहते हैं, वो भी इसी रास्ते पे वाक़ है। हर साल यहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हिंदू यात्री जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब ये है कि ये हाईली सिक्योर भी है। ऐसे हालात में फौरी तौर पर जो अभी इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जो फॉर्मल डिफेंस उनके जो जर्नल्स है या सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स है जो टीवी टेलीविजन पे और इसी तरह मीडिया बिल्कुल बेसर्क होकर पाकिस्तान पर कि ये इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट कहते हैं कि ये पाकिस्तान में अपने उसके साथ जो है वो उसमें थे, कम्युनिकेशन में थे। मेरे ख्याल में इसके लिए कई सवालात जो है उनका जवाब जो है वो देना अहम होगा। वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी इस पे जो है एतबार नहीं कर पाएंगे। एक तो यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि 3 बजे वाकया हुआ होता है और 3:05 पर जो है हिंदुस्तानी मीडिया और उनके जो ट्विटर अकाउंट्स है वो इनको पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अभी अगर कोई कहते हैं 2 है, कोई कहते हैं 3 है, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आई है कि 4 टेररिस्ट थे और इंडियन मीडिया के मुताबिक 2 मुकामी थे और 2 पाकिस्तानी थे। अभी जाहिर बात है अगर 2 मुकामी थे 2 पाकिस्तानी थे तो उनको तो फौरी तौर पर उनकी लाशें दिखानी चाहिए थी कि ये है, और इसको अगर वो कह रहे हैं कि हमने उनको एलिमिनेट किया है तो उनकी लाशें भी दिखानी चाहिए थी। और अगर 28 लोग जो है इसमें मारे गए हैं, दहशतगर्दों ने मारे हैं उनके बकौल, तो उनकी वो कहाँ 3-4 के अलावा तो कोई वो इतने नज़र नहीं आ रहे। ये सवालात है, शायद मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें दुनिया के सामने लानी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 जो अहम बात है वो इसी हवाले से कि जिस तरह मैंने कहा कि अगर मिलिट्री इक्विपमेंट उनके साथ
پاکستانی تھے یا پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ وہ کمیونیکیشن میں تھے، تو وہ انٹرسیپٹ جو ہے وہ دکھانے چاہیے. لیکن ہندوستان کا جو یہ جو جسے ہم کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشنس، یا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. پاکستان پہلے سے اس کی طرف جو ہے اشارے کرتا رہا. اگر ہم دیکھیں یہ جو فالس فلیگ آپریشنس کی جو ہسٹری ہے کہ اس طرح ہندوستان الزام لگاتا ہے لیکن بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مقامی ہے. ابھی انڈین میڈیا بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو LET ہے، لشکر طیبہ، جو پاکستان بیسڈ ایک مذہبی تنظیم ہے، اگر اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تو کہاں پہ ہے وہ، کون سے ویب سائٹ پہ ہے، کم از کم وہ دکھانا بھی چاہیے. اگر دا ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ایک نیا تنظیم بنا ہے، وہ اگر کلیم کر رہا ہے تو اس کی اور LET کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے یہ بھی دکھانا پڑے گا. لیکن میں بتا رہا تھا یہ فالس فلیگ آپریشن کی ہندوستان اور جو پاکستان کہتا ہے کہ ہندوستان نے وقتاً فوقتاً فالس فلیگ آپریشنس کیے ہیں، اور جس میں پاکستان کو فوری طور پر جو ہے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا ہے اور پاکستان کو بدنام بھی کیا ہے. اس میں جو ٹاپ پہ آ رہا ہے وہ 2000 میں جو ہوا تھا، 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ ٹوین پیکس کرائسس، یعنی پاکستان اور افغانستان ہندوستان کے درمیان بہت زیادہ کرائسس بھی آئے تھے. لیکن بعد میں جو سوالات اٹھائے گئے تو اس میں انڈین انسائڈرز کی طرف، جو راہ کی طرف ان کے وہ تانے بانے جا رہے تھے. 2002 میں گودرا جو ٹرین برننگ ہوئی تھی، میں نے وہ ٹرین کو جو بند کیا تھا، اور بعد میں اس میں گجرات میں رائٹس جو ہے بڑی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی مسلمانوں کی، وہ ایک بڑا واقعہ تھا. پاکستان پہ الزام لگایا گیا لیکن بعد میں اس کو جو ہے BJP کے جو سیاسی ان کی جو رائز تھی، مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاست کے لیے اس نے BJP نے اس کو استعمال کیا، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس میں کافی کیجوالٹیز ہوئی تھی. اس طرح 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس جو ہے اس کو برن کیا گیا، اس کو جلایا گیا. پاکستان پہ الزام لگایا گیا ہر طرف سے، لیکن بعد میں اس کو ہندوتوا کا جو ہے ایکسٹریمسٹ سوامی آسیم آنند نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی کہ یہ انہوں نے کی تھی. حالانکہ شروع میں پاکستان پہ بہت زیادہ دباؤ بھی ڈالا گیا اور پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. 2008 میں بامبے اٹیکس ہوئے، وہ بھی بہت زیادہ اس میں اس کی جو رپورٹس آئے بہت زیادہ اس میں اناملیز تھی، لیکن بجائے اس کے کہ اس پہ فوکس کرتے، فوری طور پر جو ہے پاکستان کو اور پاکستان پہ حملے کرنے کے لیے وہ جو دھمکیاں بھی دینی شروع کی. 2016 میں پٹھان کوٹ اور اڑی کے جو واقعات ہوئے، وہاں پہ جو اٹیکس ہوئے، اور وہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک وہ تھا، وزٹ تھا ہندوستان میں. اسی طرح 2019 میں پلوامہ سوسائڈ بومبنگ جو ہوئی، جس کو پاکستان پہ الزام لگایا گیا، لیکن بعد میں خود جموں اینڈ کشمیر کے جو گورنر ہے ستیہ پال ملک، اس نے اور ایک جرنلسٹ رویش نے جب رپورٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اندرونی مطلب یہ کہ کوئی ایکسٹرنل ہاتھ اس میں نہیں ہے، یہ اندرونی ہے. ویسے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنے اسی طرح ہوئے ہیں جو انیشلی پاکستان پہ الزام لگائے لیکن بعد میں وہ یا ہندوتوا کی وجہ سے یا ان کی اپنی اندرونی کارروائیاں ہوئی. اس کے علاوہ جو 2023 میں اگر ہم دیکھیں تو بھی مسلسل جنوری میں ایک اس کو پونچھ سیکٹر میں جس کو پاکستان نے ایکسپوز کیا، پہلے سے پاکستان نے بتایا کہ انڈین آرمی کچھ کر رہی ہے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں. اپریل میں جو ہے اسی طرح ایک کوشش کی گئی تھی فالس فلیگ آپریشن کی، جہاں G20 سمٹ ہو رہا تھا کشمیر میں، تو اس وقت بھی پاکستان نے پہلے سے اعلان کیا تھا کہ انڈین جو راہ ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے. مئی 2021 میں ایک واقعہ جو پونچھ سیکٹر میں ہوا، اسی طرح سپٹمبر 14 پہ بھی 2023 میں ایک اسلام آباد میں ایک فیبریکیٹڈ واقعہ، اسی طرح اکتوبر میں، اسی طرح دسمبر میں اگین. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف اوقات میں کرنے کی کوششیں کی گئی. ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام کا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے جو وزیر اعظم نریندر مودی صاحب تھے وہ سعودی عرب کے دورے پہ تھے، اور امریکہ کے جو نائب صدر ہے JD وینس وہ ہندوستان کے دورے پہ. اس طرح 2000 میں جب جو اس طرح واقعہ ہوا تھا تو بل کلنٹن جو تھے وہ
ہندوستان کے دورے پہ تھے. تو یہ پوری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بار بار یہ بتا رہا ہے کہ جی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی یہ کرنا چاہ رہی ہے، یہ کرے گی، یہ تاکہ پاکستان کو بدنام کرے دنیا میں، اور یہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے. ابھی بھی یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا، ہندوستانی میڈیا بالکل پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہے کہ پاکستان سے بدلہ لیا جائے، پاکستان سے بدلہ لیا جائے. میرے خیال میں اس سے جو ہے تھوڑا سا رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے میڈیا کو بھی. اگر یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ہندوستان کا، اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں سکھوں کے خلاف، کینیڈا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہر جگہ جہاں پہ سکھوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی کشمیر میں جو 26 سکھ جو تھے ان کا قتل، پنڈتوں کا قتل وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف واقعات ہوئے. پاکستان نے جو ڈیمانڈ کیا ہے وہ کہتے ہیں لیٹس سیٹ ٹوگیدر، آئے اکٹھا مشترکہ وہ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی گیا ہے یا نہیں گیا. اگر گیا ہے تو پھر ہم رسپانسبل ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے. لیکن پہلے الزام لگانے سے پہلے میرے خیال میں ہندوستان ایک رسپانسبل ملک کی حیثیت سے، ایک بہت بڑی ڈیموکریسی کی حیثیت سے، اس کو اس کے اندرونی مکمل جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات کے بعد وہ اسٹیبلش کرے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر بات بن سکتی ہے. لیکن اگر کوئی میس ایڈونچر کی گئی تو ہم نے دیکھا تھا جس طرح بڈگرام میں ہوا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی جو انڈین پائلٹ کو ان کے جو مار گرائے تھے، تو میرے خیال میں پھر اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرے گا اور حملے کے بعد جو ہے وہ اسی طرح پاکستان خاموش رہے گا. اس سے ہو سکتا ہے کہ اس خطے میں جو ہے جنگ بھی چڑھ سکتی ہے، جو نہ ہندوستان کے لیے اچھا ہے اور نہ پاکستان.